سورہ بقرہ جو ہے مدنی صورت ہے، اور اس کو شروع کرتے ہیں تو جو پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہر سورت کے شروع میں سوائے سورہ جو ہے وہ برا ہے، سورہ توبہ ہے، اس کے شروع کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کچھ علماء کے نزدیک یہ صورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے، صورتوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے لائی جاتی ہے، اور کچھ علماء کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر صورت کا مستقل حصہ ہے، پہلی آیت ہے۔ بہرحال سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت بنتی ہے اس طریقے سے وہ ہے الف لام میم۔ ان کو یہ جو الف لام میم ہے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات کا لفظ نکلا ہے قطع سے، قطع مین جن کو ہم نے علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے، حروف مقطعات۔ اور قرآن میں بہت ساری صورتیں ایسی ہیں، تقریباً 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ تو قرآن پہلا حرف ہی ہمیں عاجزی اور انکساری اور سر کا جھکانا سکھاتا ہے کہ قرآن اللہ نے شروع ہی ان الفاظ سے کیا، ان حروف سے کیا کہ جس کا معنی، جس کا مطلب، جس کی وجہ کسی کو معلوم نہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ قرآن سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس کے اندر دو قسم کی آیات ہیں، محکمات اور متشابہات۔ تو یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ متشابہات میں شامل ہے، یعنی حروف مقطعات کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ ایک ہے کوئی نہیں جانتا اور ایک ہے کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ نے جس چیز کو اوپن کرنے کا اور جس چیز کو ریویل کرنے کا، جس چیز کو سامنے لانے کا ارادہ فرمایا، اللہ نے اس کو کھول کے بیان کر دیا۔ اور جس چیز کے بارے میں، جن الفاظ کے بارے میں، جن آیات کے بارے میں اللہ نے چاہا کہ یہ رکی رہیں، یہ بند رہیں، ان کا مطلب کسی کو پتہ نہ چلے، اللہ ان نے متشابہات میں رکھ دیا، ان کا علم کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ تو یہ ایک ضروری چیز ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیں، سرنگوں کر دیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ اور قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم شروع ہی اس چیز سے کریں، اللہ جل شانہ کو کی نے جو ہمیں بتایا، اپنے ذہن میں ہم یہ کریں کہ جو اللہ ہمیں سکھا دے گا ہم وہ سیکھ لیں گے، اور جو اللہ ہمیں نہیں سکھائے گا وہ نہیں سیکھ سکتے۔ تو پہلا جو لیسن قرآن میں فاتحہ کے بعد ہمیں ملا، فاتحہ میں ہم نے صرف دعائیں کی ہیں، صرف اللہ سے مانگا ہے۔ ہم نے کہا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ صراط مستقیم کی ہدایت چاہتے ہیں، ہدایت کے طالب ہو، تو یہ قرآن تمہارے لیے۔ اور جب قرآن شروع کیا تو کہا الف لام میم، اور کہا کہ بندے میرے سامنے عاجزی سے جھک جا۔ پہلا لفظ ہی قرآن کا ایسا ہے جو اگر تو خود سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھتا۔ تمہاری سائنس، تمہارا فلسفہ، تمہارا ادب، ہر چیز یہاں پہ آ کے ہیچ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب اللہ نے ہمیں نہیں بتایا۔ اور یہ مومن کی شان ہے کہ مومن اللہ کے سامنے اپنا سر جھکائے رکھتا ہے۔ تو بہرحال حروف مقطعات کے بارے میں لوگوں نے بہت ساری بحثیں کی ہیں، مفسرین نے بھی، علم الکلام والوں نے بھی، فلسفے والوں نے بھی، کہ ان سے کیا مراد ہے۔ لیکن جب ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ یہ متشابہات میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی مطلب نہیں بتایا، تو اہل ایمان کا، جن کے دلوں میں ایمان ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو یقین کر لیں، ان پہ یقین کر لیں۔ جیسے اس آیت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں
کہ وہ اس کو اللہ کی طرف لوٹاتے ہیں اور اللہ پہ کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لے آئے، ہمارے رب نے اتارا ہے، یہ حق ہے، سچ ہے، ہماری سمجھ سے ذرا بالا تر ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ان کے پیچھے نہیں پڑنا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم کے بعد جو اگلی آیت آتی ہے وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کا ہم لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں اور پھر ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ذالک اس میں اشارہ ہے، یہ اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ھذا ذالک، ھذا کہتے ہیں یہ، ھذا یہ، قریب کی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ ھذا۔ ذالک وہ، دیکھیں ہمارے سامنے کوئی چیز پڑی ہو، ہمارے سامنے گلاس پڑا ہو، یار یہ گلاس مجھے دینا اٹھا کے، تو جب ہم اس کو کہیں گے تو اس کو عربی میں کہا جائے گا ھذا، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم دیکھیں زندگی میں اگر تھوڑا سا گلاس دور پڑا ہو، تھوڑے فاصلے پر، یار وہ گلاس پکڑانا، ہم نے کبھی کہا دور والی چیز کو یار یہ گلاس پکڑانا، یہ ہم کہتے ہیں قریب کے لیے، وہ ہم کہتے ہیں دور کے لیے۔ اللہ نے یہاں پہ بڑی خوبصورت سی بات کی، ذالک الکتاب، وہ کتاب، اور ہم قرآن رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ اس کے اوپر ہم تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے کہ اللہ نے یہاں پہ ذالکہ کیوں یوز کیا، اور بہت سی جگہ اللہ نے قرآن کے لیے ھذا بھی استعمال کیا، ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ جہاں پہ قرآن کا لفظ آیا تو اللہ ھذا استعمال کرتے ہیں، اور جہاں پہ کتاب کا لفظ آیا وہاں پہ اللہ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ ذالک۔ بہرحال اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور بڑی خوبصورت باتیں ہیں یہ۔ تو ہم پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ذالک وہ، الکتاب، الکتاب، یہ دو چیزیں ہیں، ایک ال ہے اور ایک کتاب۔ ذالک الکتاب، ال خصوصیت کے لیے ہوتا ہے تو ال جو ہے وہ تخصیص کر رہا ہے، اور کتاب کہتے ہیں وہ چیز جو لکھی ہوئی ہو۔ کتاب کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ کل ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ ذالک الکتاب، لا کا مطلب ہے نہیں، لا کا کیا مطلب ہے؟ نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب، ریب کہتے ہیں شک کو، تردد کو، دل کی بے اطمینانی کو۔ جنرلی ہم اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ شک سے تعبیر کرتے ہیں۔ شک کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، تو اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فیہ دو لفظوں سے ملا ہے، فا اور یا، فی اور ہا، فیہ، دیکھیں نا فی ہے آتا ہے ایک طرح سے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فی کہتے ہیں میں، ہا اس میں ضمیر ہے، اس میں، فی ہی سے پھر کیا بنے گا؟ اس میں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدن کہتے ہیں ہدایت کو، ھدن للمتقین۔ اگین یہاں پہ لام ہے اور المتقین ہے۔ للمتقین لام ہوتا ہے اس کے لیے، اس کے واسطے۔ المتقین یہ وہ کتاب ہے، یا سمپلی اگر ہم کریں وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، متقین کے واسطے۔ یہ اس کا بن جاتا ہے اس آیت کا لفظی ترجمہ۔ ذالک وہ، الکتاب ایک خاص کتاب، لا نہیں، ریب شک، فی میں، ہے زیر ہے، اس، فی ہے اس میں، ھدن ہدایت ہے، لام واسطے کے لیے یعنی اس کے لیے، المتقین متقین کے لیے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقین کی۔ تو یہ ہماری الحمدللہ آج پہلی آیت کا ترجمہ ہوا۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح ہم لفظی ترجمہ کرتے جائیں، اور قرآن کے اندر جو موسٹلی الفاظ ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، یعنی ہم تھوڑے سے الفاظ بھی سیکھ جائیں تو آہستہ آہستہ ہمیں قرآن کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔
تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر ہو سکے، ضروری نہیں ہے لیکن اپنے لیے آپ جو نیا لفظ سیکھیں اس کو لکھ لیں۔ بہت ساری آج کل ایپس ہیں، قرآن کا لفظی ترجمہ موجود ہے، میں بھی لفظی ترجمہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو سیکھنے کے اعتبار سے ایک اپنی چھوٹی سی ڈائری بنا لیں، تھوڑی سی کاپی بنا لیں، اور اس میں جو بھی نیا لفظ ہم پڑھیں، جو سیکھیں، تو وہ ہم لکھ لیں، اور اسی طریقے سے اس کو یاد بھی کرتے رہیں۔ اب ایک لفظ آیا جو پہلے لکھا ہوا تو دوبارہ کہیں ہاں یہ فلاں جگہ پہ بھی آیا تھا، پہلے بھی ہوا ہے، اس کا مطلب ہے۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمیں قرآن کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ قرآن کا ایک ہم پڑھ رہے ہوں گے آیت، تو اگر اس میں سے ہمیں 60-70% بھی سمجھ آ جائے تو ہمیں پوری آیت کا مفہوم سمجھ آ جائے گا۔ تو جب انشاءاللہ ایسا ہوگا تو ہمیں پھر قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا، کیونکہ ہم جو پڑھ رہے ہوں گے ہمیں سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو خوبصورت نقطے ہیں اس آیت میں کہ پہلی میں ہمیں کہا الف لام میم، کچھ سمجھ نہیں آئی اس کا مطلب کیا ہے، اور فوراً ہی آگے اللہ کیا کہتے ہیں کہ ہرگز شک نہ کرنا، لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، آپ نے شک بالکل بھی نہیں کرنی۔ یا اللہ ہمیں تو الف لام میم سمجھ نہیں آیا، ہمیں ہدایت کیسے ملے گی؟ تو اللہ فرماتے ہیں شک ہی مت کرو، ذرا بھی دل میں تردد نہ لاؤ، سوچ بھی مت لاؤ، اس لیے کہ یہ کتاب ہے ہی ہدایت متقین کے لیے۔ متقین کو بھی ڈسکس کریں گے، اور یہاں پہ ایک امپورٹنٹ نقطہ بھی نکلتا ہے کہ ہدایت کی کتاب ہے کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہدایت ہے؟ کیا میرے لیے بھی ہے؟ انشاءاللہ اس کے بارے میں کل ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔